نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 256 سے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اس حصے کے 3 معنی اور 3 تفاسیر بتائی گئی ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ دین کے احکامات، عبادت، طریقوں میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین سارے کا سارا آسان دین ہے۔ حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کا حکم دیا، وہاں کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگیاں نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا ایک مقصد کیا تھا کہ وہ پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کے پیروکاروں نے اپنے گلے میں جو اپنی مصیبتوں کے طوق ڈالے ہوئے ہیں، اس طوق کو اتارنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ مشکل رسومات، مشکل زندگی کے طریقے جو وہ اب نبھا نہیں پا رہے، ان طوقوں کو گردن سے اتارنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ آسانیاں کرو، مشکلیں نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص نے آ کر یہ شکوہ کیا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں با جماعت نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ وہ جو وہاں کے امام ہیں وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں اتنی لمبی نماز با جماعت نہیں پڑھ پاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میں نے کبھی غصے میں اتنا سرخ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم تو نفرتیں دلانے والے، لوگوں کو بھگانے والے ہو۔ تو ہمارا دین آسانی کا دین ہے، سہولت والے احکامات ہیں۔ ہمارے دین کے احکامات مشکل نہیں ہیں۔ سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے عقائد، سارے کے سارے کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، خوشی غمی، یہ سب طریقے آسانی کے طریقے ہیں۔ لیکن آج لوگ دین سے خائف ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دین میں آنا بڑا مشکل ہے اور دین کے احکامات مشکل ہیں۔ وہ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ڈرتے اس لیے ہیں کہ نہ ہم نے نہیں سننا، اگر ہم نے سن لیا تو اتنے مشکل کام ہمیں کرنے پڑ جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا لوگ واقعی دین کو مشکل سمجھتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کے احکامات آسان ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہیں۔ یہ کلیش کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ آج انسان مشکل چیزوں، مشکل رسومات اور مشکل عادات کا اتنا عادی اور اتنا غلام ہو گیا ہے کہ اسے مشکل چیزیں چھوڑ کر آسان چیزیں اپنانا مشکل لگ رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مشکل چیزوں کا عادی کر لیا ہے۔ یہ عادتیں چھوڑنا مشکل ہیں۔ رب کا وضع کردہ لباس بہت آسان ہے، بہت سہولت والا ہے، لیکن وہ معاشرے کا وضع کردہ لباس جو اتنا مشکل ہے کہ اس کو بنانا، سجانا، سنوارنا، اس پر مال، اوقات اور ہماری صلاحیتیں خرچ ہو جاتی ہیں۔ کتنا مشکل ہے یہ سب، لیکن چونکہ ہم اس کے عادی، اس کے غلام بن چکے ہیں تو اس کو چھوڑ کر وہ آسان لباس پہننا ہمیں مشکل لگتا ہے۔
شادی کا طریقہ شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ 2 بول پڑھیں اور بچی کو رخصت کر دیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے شادی بیاہ کے طریقوں کے اتنے قیدی، اتنے اسیر، اتنے غلام بن چکے ہیں کہ وہ سادہ طریقہ اپنانا انہیں مشکل لگ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو پیدا ہونا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ یہاں کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پورا سال گھر والوں پر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور میکے والوں پر رسومات کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ شریعت نے یہ بوجھ نہیں ڈالے، لیکن ہم اپنی برادری، اپنی رسومات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ مشکل کو چھوڑ کر آسانی کی طرف آنا مشکل لگتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ دین کے احکامات اور اطاعت پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، عبادات کی تکمیل میں اللہ کے احکامات کی اطاعت میں کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا تصور کیا ہے کہ ایک نابینا سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو صبح صبح اٹھ کر فجر کے بعد ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا تھا۔ ایک بہرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم قرآن کی سماعت کیوں نہیں کرتے تھے۔ ایک گونگے کو بٹھا کر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے درس قرآن کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ ایک تنگ دست، ایک فقیر کو جو کہ مالی طور پر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے صدقہ خیرات کیوں نہیں کیا۔ ایک خاتون جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم اس کو حج پر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو حج کیوں نہیں کر کے آئی۔ تو لہٰذا دین کے احکامات میں جبر نہیں ہوگا۔ اللہ ہر ایک سے سوال اس کی طاقت، اس کی صلاحیت اور اس کی خداداد دی ہوئی حالتوں کے مطابق کرے گا۔ کسی کی حالت سے بڑھ کر بوجھ رب نہیں ڈالے گا۔ قدرت اور طاقت کے مطابق ہی سوال ہے اور قدرت اور طاقت کے مطابق ہی حساب کتاب ہے۔ جو قدرت اور صلاحیت نہیں رکھیں گے ان سے پوچھ پکڑ نہیں ہے۔ یہ تو صاحب علم سے پوچھا جائے گا کہ جتنا علم دیے گئے تھے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ تو صاحب مال سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ یہ تو جوانوں سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کس حال میں گزاری، اور بوڑھوں سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کس حال میں گزاری۔ جو اللہ نے دیا ہوگا اس کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اور دین کے احکامات میں سختی نہیں ہے۔ جب تک ہوش میں ہیں تب تک نماز کا سوال ہوگا، لیکن سوال اس کی حالت اور اس کی حیت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی کمر میں تکلیف ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، جھک نہیں سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، شدید بیمار ہے تو اس کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک شدید بیمار شخص کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، صحت مند سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تیسرا مطلب لا اکراہ فی الدین کا یہ ہے کہ دین کی دعوت میں اور دین کی تبلیغ میں بھی جبر نہیں ہے۔ لوگوں کو دعوت دو گے تو نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، سختیاں نہ کرنا، لوگوں کا مذاق نہ اڑانا، تضحیک نہ کرنا، لوگوں کی ذاتی سطح پر اتر کر ان کی بے عزتی نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ جبراً لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں لایا گیا۔ پوچھا گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دین بزور شمشیر پھیلایا گیا تھا؟
کیا تلواروں کے ساتھ دین کی اشاعت ہوئی تھی؟ یہ جو کہا گیا اَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تو دیکھے گا کہ لوگ جوق در جوق آ کر دین قبول کریں گے۔ تو یہ جوق در جوق کیا زور شمشیر آئے تھے؟ نہیں، دین میں جبر نہیں، دین کی دعوت بزور شمشیر نہیں پھیلائی گئی تھی، یہ اخلاق کا زور تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوالی کو سارا ریوڑ دے دیتے ہیں اور وہ ایسا متاثر ہوتا ہے کہ خود بھی اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اپنے قبیلے والوں سے بھی جا کے ذکر کرتا ہے اور وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے دین پھیلانے کا طریقہ۔ کسی کو معاف کر دیا، کہیں درگزر کر دیا، تب دین کی اشاعت ہوئی تھی۔ کسی سوالی کو دے دیا، کسی خطا کار کو معاف کر دیا، کہیں دشمنی کرنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق کر دیا۔ وہ سر پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کے گھر جا کر جب پانی بھرا تھا اور جھاڑو لگایا تھا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا تھا؟ کسی کا وزن اٹھا لیا، کسی کا بوجھ بانٹ لیا۔ وہ بوڑھی عورت جو جا رہی تھی مکہ کی بستی کو چھوڑ کر، سامان اٹھا کر گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جادو چل گیا تھا۔ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا، جبر کے ساتھ نہیں پھیلا۔ دین پھیلایا جا سکتا ہے سوالیوں کے سوال پورے کر کے، دین پھیلایا جاتا ہے حاجت مندوں کی مدد کر کے، دین پھیلایا جاتا ہے معاف اور درگزر کر کے، دین پھیلایا جاتا ہے حسن اخلاق کی تلوار چلا کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سارے زیورات سے آراستہ کر کے بہترین دائی اور مبلغ حق بنا دے، آمین ثم آمین۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا روٹ ورڈ طاغین یا ہے۔ طغی کہتے ہیں سرکشی کو۔ طغیان کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دریاؤں اور سمندروں کے لیے ان کے ساحل اور ان کے ریور بینکس مقرر کر دیے ہیں کہ ان سے زیادہ پانی نہیں بڑھتا، لیکن جب سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے ساحلوں اور ریور بینک سے بھر بھر کر نکلتا ہے۔ تو یہی ہوتی ہے طغی اور یہی ہوتی ہے سرکشی۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ کی حد، اللہ کی قیود، اللہ کی بتائی ہوئی لمٹ سے کراس کر جانا۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت طغی سے ہی ہے، یعنی طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہر وہ ایجنسی، ہر وہ طریقہ، ہر وہ ذریعہ اور ہر وہ طاقت جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طاغوت کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس۔ نفس میں آنے والی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، امیدیں اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتی ہیں، تو بسا اوقات انسان کا اپنا نفس طاغوت بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا گھرانہ، اس کی برادری اور بسا اوقات اس کا طاغوت بن جاتی ہیں۔ برادری کے قوانین، رسومات،
طور طریقے یہ بسا اوقات طاغوت بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی معاشرہ طاغوتی معاشرہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ملک کے سربراہ حکمران طاغوت بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ملک کے قوانین طاغوتی قوانین بن جاتے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ گویا ایک کلمہ گو، ایک کلمہ توحید پڑھنے والے کو طاغوت اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کو طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ گویا وہ مضبوط سہارا تھامنے کے لیے، وہ مضبوط کڑا پکڑنے کے لیے، جنت کے راستے پر استقامت کے لیے، صراط مستقیم پر وہ کڑا پکڑنے کے لیے پھر لازم کیا ہے؟ طاغوت کا کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر طاغوت کی اطاعت ہوگی تو رحمان کی سرکشی ہوگی، اور اگر رحمان کی اطاعت ہوگی تو طاغوت کی نافرمانی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طاغوت کی اطاعت اور رحمان کی اطاعت اکٹھی چلے۔ اسی لیے مومن کو اللہ کی اطاعت اور طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اب جس نے یہ کڑا پکڑ لیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آیت نمبر 257 میں دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا سہارا تھامنے والوں کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ ان کا ولی، ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو گویا ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کس کا ولی بنتا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ان کا ولی بنتا ہے، ان کو اپنی ولایت، اپنی محبت سے نوازتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں نا آپ، اور ولی اللہ کی پہچان ہو رہی ہے نا آپ کو کہ ولی اللہ کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے۔ صاحب ایمان ولی اللہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کی مانتا ہے، قرآن کو مان کر قرآن کی مانتا ہے، نبی کو مان کر نبی، حدیث اور سنت کو مانتا ہے، آخرت کو مان کر آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ ولی اللہ ہے۔ اللہ اپنی ولایت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی دید کا شوق عطا فرما۔ تو اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ولی اللہ کا تصور بھی ہمیں اس آیت نے سمجھا دیا۔ تو اللہ ان لوگوں کا ولی بن گیا جو ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ وہ اندھیروں میں تھے اور اب تک کہاں تھے؟ جہالت کے اندھیرے میں تھے، کوئی بدعتوں کے اندھیرے میں تھا، کوئی شرک کے اندھیرے میں تھا، کوئی مایوسی کے اندھیرے میں تھا، ڈپریشن، نا امیدی میں تھا۔ اس کو ایمان نصیب ہو گیا، اللہ اس کا ولی بن گیا۔ اللہ ان اندھیروں میں سے اسے نکال کر اجالوں میں لے آتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا مرتبہ، یہ ہے ایمان کا فیض۔ ایمان کی برکتیں نظر آئی نا؟ ایمان ہوگا تو اللہ کی ولایت نصیب ہوگی، اور جس کو ولایت مل گئی اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آئے گا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، اللہم اجعل لی نورا۔ تو اللہ جن کا ولی بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے طاغوت کے ساتھ دوستی اور ولایت کا انجام۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور طاغوت کی مانتا ہے، طاغوت کی اطاعت کرتا، اسی کو مانتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ طاغوت اس کا ولی بن جاتا ہے اور وہ اس کو روشنی سے کھینچ کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ یہ کون سے اندھیرے ہیں؟ ڈپریشن کے اندھیرے، مایوسیوں کے اندھیرے، بے چینیوں کے اندھیرے، نا امیدیوں، گھبراہٹوں، انگزائٹی، ٹینشن اور نروس بریک ڈاؤن کے اندھیرے۔ ان کے طاغوت ان کو شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور پھر دنیا کے اندھیرے میں رکھتے ہیں، اور پھر ان کی قبر بھی اندھیری، ان کا حشر بھی اندھیرا، اور ان کا پل صراط پر بھی نور نہیں ہوگا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پہچان عطا فرما، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اور طاغوت سے بچ کر رہنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔